حضرت موسیٰ اور عبادت گزار کا واقعہ۔ ایک بار حضرت موسیٰ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک سنسان جگہ پر اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں بہت نیک اور عبادت گزار لگ رہا تھا۔ ابھی حضرت موسیٰ اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک پرندہ پکشی وہاں آیا۔ اس پرندے کی چونچ میں انگور کا ایک گچھا تھا۔ پرندے نے بڑے ادب سے وہ انگور اس آدمی کے سامنے رکھے اور چپ چاپ اڑ گیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رزق بھوجن کا کیسا انوکھا انتظام کیا ہے۔ آدمی کا دکھ اور سوال۔ حضرت موسیٰ اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے بندے، تو کون ہے اور اس ویرانے میں بیٹھ کر کیوں رو رہا ہے؟ وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ میں نے اپنی جوانی میں ان گنت گناہ کیے ہیں۔ اب میں پچھلے 35 سال سے یہاں بیٹھ کر توبہ کر رہا ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ بس ایک ہی ڈر ستاتا ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ آپ خدا سے کلام کرنے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی میرے بارے میں پوچھیے گا کہ کیا میری توبہ قبول ہوئی؟ اللہ کا جواب۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس شخص سے کہہ دو کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ شخص خود گرج سیلفش ہے۔ اس نے 35 سال عبادت تو کی، لیکن اس کی عبادت صرف اپنی ذات سوئم تک سیمت رہی۔ وہ پرندہ جو روز اس کے لیے پھل لاتا ہے، اس نے کبھی پلٹ کر اس پرندے سے یہ نہیں پوچھا کہ اے پرندے، کیا تو نے خود کچھ کھایا ہے؟ اسے صرف اپنی بھوک اور اپنی نجات کی فکر رہی۔ حقیقی توبہ، سچا بدلاؤ۔ حضرت موسیٰ واپس آئے اور اس شخص کو اللہ کا پیغام سنا دیا۔ پیغام سنتے ہی وہ شخص اور زور سے رونے لگا، لیکن اس بار اس کے رونے میں ڈر نہیں بلکہ احساس جرم تھا۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں کتنا ظالم ہوں۔ میں اپنی توبہ کے پیچھے اتنا اندھا ہو گیا کہ خدا کی اس مخلوق پرندے کا شکریہ تک ادا نہ کر سکا جو سالوں سے میری سیوا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب پرندہ دوبارہ پھل لے کر آیا تو اس شخص نے پھل کھانے کے بجائے پرندے کو بڑے پیار سے ہاتھ لگایا اور اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھا، اے پیارے پرندے، تو روز میرے لیے میٹھے پھل لاتا ہے، کیا تو نے خود بھی کچھ کھایا ہے؟ کہیں تو میری وجہ سے بھوکا تو نہیں رہ جاتا؟ عبادت کا اصل مقصد۔ جیسے ہی اس شخص کے دل میں اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کے لیے ہمدردی جاگی، حضرت موسیٰ پر اللہ کی طرف سے پھر پیغام آیا، اے موسیٰ، اپنے اس بندے کو خوشخبری دے دو کہ آج اس کی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ آج اس کے دل میں اپنی ذات کے بجائے میری مخلوق کے لیے تڑپ پیدا ہوئی ہے۔ سبق۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کو صرف وہ سجدے پسند نہیں جن میں صرف اپنی ہی مانگیں ہوں۔ سچی عبادت وہ ہے جو انسان کو دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرائے۔